الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ مجھے یہ تو یاد نہیں کہ یہ کتاب کا یہ جو درس کا جو میں نے شروع کیا تھا سلسلہ یہ کب شروع کیا، پر آج اس کا آخری درس اس کتاب کا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور الحمدللہ جب غور کیا تو آج کا دن جمعہ کا دن ہے۔ اس مبارک دن میں یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے، یقیناً یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ کئی لوگوں نے سنا اور اس سے بہت زیادہ لوگوں نے نہیں سنا۔ جنہوں نے سنا اللہ ان کے سننے کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے نہیں سنا اللہ انہیں سننے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب جو ہے حضور کے توسل کا باب ہے، وسیلے کا باب ہے، کہ حضور سے وسیلہ لگانا یہ اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ حضور کی ولادت سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہوئی، کئی سو سال آپ نے توبہ کی، اور آخر میں پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، یا ربی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے میرے پروردگار میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم تم نے یہ نام محمد کیسے جان لیا، ان کو کیسے پہچانا، ابھی تو میں نے انہیں پیدا بھی نہیں فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ جب میری آنکھ کھلی ہے، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ جس نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر کر رہا ہے، یقیناً وہ تیرا سب سے بڑا محبوب ہوگا، اس لیے میں نے اس کا وسیلہ پیش کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم بے شک تم نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں، اگر چونکہ تم نے ان کو میرے دربار میں وسیلہ بنایا ہے اس لیے میں نے تم کو معاف کر دیا، اور سن لو کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ بحقی شریف میں یہ حدیث پاک نقل ہے، روح البیان میں بھی اسے نقل کیا گیا ہے۔ اور آپ لوگ پیچھے سن چکے ہیں کہ ایک اندھے صحابی آئے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں التجا کیا، آپ نے انہیں نماز پڑھ کر دعا کرنے کی تعلیم فرمائی۔ وہ دعا کیا ہے وہ بھی سماعت فرمائیں، یہ بڑی ہی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا ہو سکے تو۔ یہ صرف اسی وقت کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے، حضور نے منع نہیں کیا اس سے، یہ نہیں کہا کہ یہ صرف تمہارے لیے، بلکہ سب کے لیے یہ طریقہ حضور نے ارشاد فرما دیا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی حاجت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے اس طریقے سے نماز پڑھ کر دعا کیجیے گا۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد، یا محمد کی جگہ آپ لوگ یا رسول اللہ لگا دیں، وہ بہتر رہے گا۔ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اللہم فشفعہ فی۔ ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی جو کہ نبی رحمت ہیں ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ۔ دیکھیں یہاں پہ باقاعدہ پکار ہے، یا کے ساتھ ندا ہے، حضور کو پکارنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کیا ہے، آپ اپنی اس ضرورت میں، تاکہ وہ پوری ہو جائے، جو بھی حاجت ہو اس کا خیال کر کے یہ کہیے۔
پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ تو میرے حق میں حضور کی شفاعت قبول فرما۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں نقل ہے، طبرانی، بیہقی، وفاء الوفا، ترمذی شریف۔ تو یہ بالکل یعنی اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ اب حضور نے خود اپنے وسیلے سے بھی دعا کی۔ حضور کی چچی حضرت فاطمہ، حضرت علی کی والدہ، جب ان کا انتقال ہوا تو حضور خود ان کی قبر میں قبر کھودنے کے بعد اس میں لیٹ گئے، اور لیٹ کر آپ نے یوں دعا کی، یا اللہ میری ماں، یعنی اپنی چچی کو ماں کہا، میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ فرما دے، اپنے نبی کے وسیلے اور تمام نبیوں کے وسیلے سے جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ دیکھیں یہاں بھی وسیلہ حضور نے کیا ہے۔ اب حضور کے بعد بھی وسیلے کا سلسلہ جاری رہا، صحابہ اکرام وسیلہ لگاتے رہے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے دور میں قحط پڑ گیا۔ ایک صحابی حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور رو رو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ اس وقت میں جالی وغیرہ نہیں تھی، یہ سب آج کی سب بدعات ہیں یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ان صحابی سے ارشاد فرمایا کہ تم عمر کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہو اور اسے بشارت دو کہ بارش ہوگی، اور یہ بھی کہہ دو کہ وہ نرمی اختیار کریں۔ حضرت عمر کے بارے میں سب کو پتہ ہے، وہ جلالی تھے اور بہت سختی کے ساتھ شریعت کے قوانین لاگو کرتے تھے۔ تو حضور نے یہ کہا کہ اپنے ماتحتین پر نرمی کریں۔ انہوں نے جا کر اس پیغام حضور کا حضرت عمر کو سنایا، اس کے بعد بارش بھی ہوئی۔ آپ ہی کے دور میں حضرت عبداللہ ابو عبیدہ بن جراح یہ جنگ یرموک میں گئے تھے۔ انہوں نے ایک خط حضرت عبداللہ ابن قرط کے ہاتھوں سے امیر المومنین عمر فاروق کے ہاتھوں پاس بھجوایا کہ میرا خط انہیں دے دیجئے۔ یہ گئے، امیر المومنین سے ملے اور دوبارہ لوٹ آئے، مطلب مسجد نبوی میں تھے وہ لوگ، مل کر ہی واپس آ گئے۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ میں نے بڑا برا کام کیا کہ میں گیا اور حضور کے روضے پر حاضری نہیں دی، فوراً واپس لوٹے۔ واپس لوٹے تو وہاں پر حضرت عائشہ، حضرت عباس، حضرت علی اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے۔ آپ نے ان سب سے جنگ یرموک میں اسلام کی فتح کی دعا کے لیے درخواست کی، اور ان سب نے یہ دعا کی، یا اللہ ہم اس نبی مصطفیٰ اور رسول مجتبیٰ کہ جن کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور خدا نے ان کو معاف فرما دیا، انہی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ تو حضرت عبداللہ بن قرط پر ان کا راستہ آسان کر دے، دور کو نزدیک کر دے، اور اپنے نبی کے اصحاب کی مدد فرما کر ان کو فتح عطا فرما۔ سبحان اللہ، دیکھیے وسیلہ یہاں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد یہ اپنے محاذ پر روانہ ہوئے۔ اس طرح کے کئی واقعات موجود ہیں۔ حضرت عمر کا بھی واقعہ ہے کہ بارش کے لیے وہ حضرت عباس کے وسیلے سے آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اب جب تیرے نبی تھے حیات تھے ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، آج ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہم پر بارش نازل فرما۔ یہاں پر آپ نے بتا دیا کہ صرف حضور کا وسیلہ ہی نہیں بلکہ جو بھی معزز ہیں اس وقت میں، جو بھی اللہ کے نزدیک مقرب ہیں، ان کا بھی وسیلہ لینا جائز ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ جو کہتے ہیں کہ زندوں کا مطلب وسیلہ لے تو جائز ہے، مردہ کا نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے بخشش، شفاعت، سفارش۔ اس سے بڑی بات تو کسی امتی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے
वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, ये जब वो लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो ए महबूब तुम्हारी बारगाह में आ जाएं। फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूलुल्लाह वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि वो आकर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, माफ़ी मांगे, और हबीब आप भी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दें। जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, तो वो अल्लाह को बहुत मग़फ़िरत करने वाला रहमान पाएंगे, तौबा रहीमा, तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। तो तौबा के लिए भी अल्लाह ने अपने हबीब की बारगाह में आने का दर्स दिया है, और ये सिर्फ़ हुज़ूर की हयात पाक में ही नहीं बल्कि आज भी ये दर्स मौजूद है, क़यामत तक के लिए है। आज भी हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर होकर अपनी मग़फ़िरत की दुआ कराना ये बिल्कुल कुरान से साबित है, जायज़ है। एक और बुज़ुर्ग हैं, इनके बारे में आता है कि इनके वालिद के पास इनका नाम है हज़रत मोहम्मद बिन मुनक़दिर। ये कहते हैं मेरे वालिद के पास किसी ने 80 दिनार अमानत के तौर पर कहे और ये कहा कि मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ, अगर मेरी वापसी तक तुम्हें कुछ ज़रूरत पड़े तो इसमें से इस्तेमाल कर लेना, ख़र्च कर लेना। तंगी का आलम कहसाली का आलम हुआ, इन्होंने रकम खर्च कर दी। उसी दौरान में वो शख्स भी जिहाद से वापस आ गए और अपनी रकम का मुतालबा किया। इन्होंने कहा ठीक है, कल आकर ले लेना। और रात में ये मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंच गए और कभी कब्र अनवर से लिपट जाते, कभी मिंबर या तहर से चिमट जाते, यानी रो रो कर बस हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करते रहे कि हुज़ूर अब तो 80 दिनार, दिनार यानी सोने का सिक्का, उस वक्त का सोना, और कितना यानी कितनी बड़ी रकम हो गई होगी वो सोने का सिक्का, वे रातों रात में कहाँ से लाएंगे। बस हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करते रहे रात भर, कभी कब्र अनवर पर चिमटते, कभी मिंबर से लिपट जाते, और रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहे, हुज़ूर की बारगाह में इल्तिजाएं करते रहे। हुआ ये कि अभी अंधेरा बाकी था, सुबह पूरी तरीके से हुई नहीं थी कि एक शख्स आया और उन्होंने उनको आवाज़ देकर कहा, ए अबू मोहम्मद ये लो। वालिद ने हाथ बढ़ाया तो देखते हैं कि एक थैली है और उस थैली में 80 दिनार हैं। सुबह को वालिद साहब ने वो दिनार ले जाकर उस शख्स को दे दिए। सुबहान अल्लाह। तो ये हुज़ूर का वसीला, हुज़ूर से तवस्सुल करना बिल्कुल असलाफ़ का तरीका रहा है, बिल्कुल जायज़ है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। आज लोगों को मना किया जाता है, तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं, लाल रुमाल बांध करके लोगों को गुमराह करने की बातें की जाती है, और ये उन्हीं को पकड़ते हैं जिनको मालूमात नहीं होती। मालूमात वालों के साथ आने की इनकी हिम्मत है नहीं, उनसे दूर भागते हैं। जिनको पता नहीं उनके हाथ पकड़ करके वीडियो बना बना करके लोगों को गुमराह किया जाता है, उल्टे सीधे सवालात करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है इल्म हासिल कीजिए, मालूमात हासिल कीजिए, ताकि कल आपके साथ अगर ऐसा कोई बहका हुआ मिल जाए तो आप उसके वसवसों से दूर हो सकें, खुद बच सकें और उसको हिदायत की राह दिखा सकें, असलाफ़ का तरीका क्या है वो उसको बता सकें। एक बहुत ही बड़े इमाम है, आलिम है, इमाम तबरानी जिन्हें कहते हैं। इनके साथ में और दो साथी भी थे, अबू बकर मकरी, इमाम तबरानी और अबू शेख। ये तीनों बड़े मतलब भूख और प्यास में, परेशानी के आलम में मस्जिद नबी शरीफ में पहुँचे, हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुए। हुज़ूर की कब्र तहर के पास बैठ गए और कहने लगे कि अब तो कोई रास्ता है नहीं, बस बैठे रहो, या तो रिस्क आएगा या मौत आएगी। बड़ी इन्हें भूख मरी का आलम हो गया था इनका। रात में एक आदमी आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला तो 2 टोकरे भर के किस्म किस्म के खाने थे। इन्होंने खूब, और उसने आकर इनको दिया कि लीजिए आप लोगों के लिए। आप लोगों ने हुज़ूर की बारगाह में फ़रियाद की थी क्या? क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है ख्वाब में कि जाओ ये खाना तुम लोगों को इन लोगों को देकर आओ। सुबहान अल्लाह। ये देखिए हुज़ूर की, यानी कि वल्लाह वो सुन लेंगे, इमदाद को पहुँचेंगे, इतना तो हो कोई एक आह करे दिल से पुकारने वाला चाहिए, दिल से मदद मांगने वाला चाहिए। तो अलगरस हुज़ूर की बारगाह में इल्तिजा करना ये अंबिया किराम, सहाबा किराम, औलिया किराम, सालिहीन का तरीक़ा रहा है। अल्लाह हमें इसी तरीक़े पर कायम व दायम रखे। बद मज़हबों से, बद अक़ीदों से, बेअदबों से हम सबको महफूज फरमाए।
علامہ عبدالمصطفیٰ آدمی صاحب نے اپنی کتاب کا اختتام آخر میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کے 3 اشعار پر کیا ہے، 3 عربی کے اشعار لکھے ہیں. اس میں سے آخری شعر جو میں ہے وہ پڑھ کے آپ لوگوں کی خدمت میں ترجمہ پیش کرتا ہوں. بڑا ہی پیارا شعر ہے. انا طامع بالجود منک ولم یقل لأبی حنیفۃ فی الانام سواک. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں آپ کے جود و کرم کا امیدوار ہوں اور آپ کے سوا تمام مخلوق میں ابو حنیفہ کا کوئی سہارا نہیں. اس شعر کو بس سب لوگ مل کر پڑھ لیں، یاد کر لیں. یا رسول اللہ انا طامع بالجود منک ولم یکن لأبی حنیفۃ فی الانام سواک. یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں سرکار. اپنی امت پر کرم فرمائیے، امتیوں کے حال پر رحم فرمائیے، ہر پریشانی کے دور ہونے کی دعا کر دیجیے. حضور آپ کے ایک اشارے سے ہماری زندگیاں سنور جائیں گی، ہماری بگڑیاں سنور جائیں گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. سرکار اپنے گناہ گار امتیوں کے لیے دعا کر دیجیے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. سرکار کرم کی نگاہ کر دیجیے. اللہ عز و جل تیرے پیارے حبیب کے صدقے و طفیل میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی نگاہ فرما دے. اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ساری مشکلوں کو آسان کر دے، بلاؤں کو ٹال دے، مصیبتوں کو رد فرما دے. یا اللہ آسانیاں عطا فرما دے، آسانیاں عطا فرما دے. یا اللہ آسانیاں عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب نے کچھ اشعار، نظم اور نعتیں وغیرہ لکھی ہیں، وہ میں یہاں پر نہیں پڑھ رہا ہوں. بس یہیں پر اس کتاب کا سمجھ لیجئے کہ سلسلہ جو ہے ختم ہو رہا ہے. آگے کیا ارادہ تو ہے کہ کچھ اور کام کروں. آپ لوگ دعائیں کریں گے، آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ آگے بھی کچھ کر سکیں گے. ابھی فی الحال اللہ پریشانی کو دور فرمائے، امتحان میں گھرا ہوا ہوں بہت. آپ لوگوں سے بس اتنی التجا ہے کہ اگر کچھ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو، کچھ لگا ہو کہ میں نے کچھ کوشش کی ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. اور خاص کر کے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری نسلوں میں قیامت تک میری جو بھی نسل ہو، کوئی بد مذہب پیدا نہ ہونے پائے، کوئی بے ادب پیدا نہ ہونے پائے، سارے کے سارے حضور کے چاہنے والے رہیں، حضور کے گستاخ نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اور صرف میری ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو بے ادبی سے، گستاخی سے اور گستاخوں سے محفوظ فرمائے رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ہو سکے تو 1 مرتبہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر میری امی اور میرے بھائی کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. آپ لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی بہت سا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. جب بھی یاد آتی رہے اس گناہ گار کی تو یہ کام بھی کر دیا کیجیے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں کی ایصال ثواب سے ان لوگوں کی بھی کافی، ان لوگوں کو راحت مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے. آپ کا سننا، میرا بولنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.